فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کول مائن ورکرز یونین TBGKS کے اعزازی صدر BRS رکن قانون ساز کونسل کے کویتا نے واضح کیا ہے کہ انہوں نے سنگارینی تنظیم میں نوجوانوں کو بڑے پیمانے پر ملازمتیں فراہم کی ہیں اور اسی جذبے کے ساتھ نوجوانوں کو اولین ترجیح دی جائے گی۔ سنگارینی انتخابات کے پیش نظر TBGKS کے صدر B وینکٹ راؤ، جنرل سیکریٹری M راجی ریڈی اور کارگزار صدر کے ملیہ نے آج حیدرآباد میں رکن کونسل کے کویتا سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کویتا کی قیادت میں سنگارینی انتخابات سے متعلق حکمت عملی اور تیاریوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے کویتا نے واضح کیا کہ سنگارینی کے 50% کارکنوں اور ملازمین کو ان کی یونین میں نوجوان قیادت کو ترجیح دی جائے گی اور 66% کو قیادت کی ذمہ داریوں میں موقع فراہم کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ KCR نے 1998 میں روکے گئے کارونیا تقرریوں کو بحال کیا ہے اور 2018 میں ہزاروں لوگوں کی تقرری کی گئی ہیں۔ تلنگانہ میں حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی عہدیداروں میں بہتر عہدوں یا پھر موجود عہدوں پر برقراری کی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ انتخابی نتائج کی اجرائی کے ساتھ ہی محکمہ اقلیتی بہبود کے اداروں میں تعینات عہدیدار کانگریس کے سینئر قائدین سے ربط میں آ گئے اور اپنی پسند کے پوسٹ پر فائز کرنے کی سفارش کی۔ اطلاعات کے مطابق اقلیتی بہبود کے مختلف اداروں میں موجود عہدیداروں کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے اقلیتی عہدیدار بھی کانگریس ارکان اسمبلی اور سینئر قائدین سے ربط میں ہیں۔ ڈپارٹمنٹ میں موجود عہدیدار کسی طرح خود کو برقرار رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، جبکہ دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے عہدیدار چاہتے ہیں کہ اقلیتی بہبود کے اداروں میں انہیں خدمت کا موقع دیا جائے۔ تلنگانہ میں اقلیتی عہدیداروں، خاص طور پر کیڈر عہدیداروں کی کمی کے نتیجے میں ایک عہدیدار کو کئی اضافی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی، اردو اکیڈمی اور حج کمیٹی کی ذمہ داری بھی شفیع اللہ کے تحت ہے، جبکہ ڈائریکٹر اقلیتی بہبود کی اضافی ذمہ داری خود سیکریٹری اقلیتی بہبود سید عمر جلیل سنبھالے ہوئے ہیں۔ وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر خواجہ معین الدین انچارج کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اقلیتی فائنانس کارپوریشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر کے عہدے پر کانتی ویسلی فائز ہیں، جنہیں حال ہی میں IAS کا درجہ دیا گیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ BRS کے 10 سالہ دور حکومت میں اقلیتی اداروں پر مخصوص عہدیداروں کا کنٹرول رہا اور حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی وہ اپنی موجودگی کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہو چکے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کانگریس حکومت کی جانب سے اقلیتی اداروں کے امور کی جانچ کے اندیشے کے تحت کئی عہدیدار اپنے طور پر واپسی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنے پرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپسی کے ذریعے وہ خود کو تحقیقات سے بچا سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں نئی حکومت کی تشکیل کے پیش نظر سیکریٹریٹ کے پاس ملازمین نے جشن منایا۔ ملازمین نے آتش بازی کی۔ تلنگانہ جناح سمیتی کے صدر پروفیسر کودنڈا رام نے بھی اس جشن میں حصہ لیا۔ اس موقع پر کودنڈا رام نے کہا کہ وہ ملازمین تنظیموں کے ساتھ مل کر ملازمین کا تحفظ کریں گے۔ نئی حکومت میں جمہوری طرز حکمرانی ہوگی اور وہ ریاستی حکومت اور ملازمین کے درمیان سفیر کے طور پر کام کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ ریاستی حکومت کے مسائل کی یکسوئی کے لیے کوشش کریں گے۔ تلنگانہ میں اسمبلی انتخابات کے مرحلے کے اختتام اور تلنگانہ میں BRS کے اقتدار سے محرومی کے بعد عوام کی جانب سے BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ چنانچہ چنتا مڑگو کے دیہات سے تعلق رکھنے والے عوام کی بڑی تعداد نے JKCR کے نعرے بلند کرتے ہوئے ایراویلی فارم ہاؤس پہنچ کر KCR سے ملاقات کی۔ اس موقع پر BRS رکن اسمبلی سدھی پیٹ ہریش راؤ کے علاوہ دیگر BRS قائدین موجود تھے۔ اس موقع پر BRS سربراہ KCR نے عوام سے اظہار تشکر کیا ہے۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے کہا ہے کہ کانگریس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 2024 کے عام انتخابات میں راہل گاندھی کو BJP کے خلاف مقابلہ کرنا چاہیے یا بائیں بازو سے۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ پنارائی وجین نے آج کہا کہ یہ فیصلہ کانگریس کو کرنا ہے کہ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کو اگلے عام انتخابات میں ریاست میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف لڑنا چاہیے یا بائیں بازو کے خلاف، لیکن بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ BJP کے خلاف انتخابی سیزن میں اترتے۔
پنارائی وجین نے کہا چونکہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ CPIM بھی بی جے پی کو ٹکر دینے کے لیے بنائے گئے اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے، اس لیے وائناڈ سے راہل گاندھی کا الیکشن لڑنا دو اتحادوں کے درمیان لڑائی کے مترادف ہے۔ مثالی طور پر راہل گاندھی کو بی جے پی کے خلاف لڑنا چاہیے، نہ کہ CPIM سے۔ انہوں نے ضلع میں 9 کیرلا سدھاسوف کے دوسرے دن میڈیا کو بتایا ہے کہ اگلے عام انتخابات میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد قائم کیا گیا ہے، اور اس نے واضح کیا ہے کہ CPIM وائناڈ میں اپنا امیدوار میدان میں اتارے گی۔ CPIM کے ریاستی سیکریٹری MV گووندن نے کہا ہے کہ راہل گاندھی کو بین ریاستی سیاسی دشمنی میں خود کو شامل کرنے کے بجائے بی جے پی کی فاشسٹ پالیسیوں کا مقابلہ کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ پنارائی وجین نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جے پی تریشور سے انتخابات میں کوئی نقب نہیں لگا سکے گی۔ سال 2019 میں راہل گاندھی نے وائناڈ میں بائیں بازو کی پارٹی کے امیدواروں کو شکست دے کر 4 لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بی جے پی اس بارے میں غیر ضروری شور مچا رہی تھی کہ وہ تھریسور میں کس طرح کی کارکردگی دکھائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا، ہم سب نے دیکھا کہ بی جے پی نے پچھلی بار جو بڑا شور مچایا تھا اور اسمبلی انتخابات میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ پارلیمانی انتخابات میں بھی کوئی اثر ڈالنے میں ناکام رہیں گے۔ واضح ہے کہ بی جے پی کی جانب سے سپر اسٹار سریش گوپی کو تھریسور حلقے سے لوک سبھا اور اسمبلی کے لیے میدان میں اتارا گیا اور تیسرے نمبر پر رہے۔ کیرلا میں بی جے پی 2016 کے اسمبلی انتخابات میں صرف 1 نشست پر کامیاب ہوئی تھی، جبکہ 2021 کے انتخابات میں بی جے پی کا مکمل صفایا ہو گیا اور وہ ایک بھی نشست پر کامیاب نہ ہو سکی۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا ضلع کے شاہی عیدگاہ مسجد کرشنا جنم بھومی تنازع سے متعلق تمام 17 معاملات کی سماعت شروع کی اور جواب دہندہ UP سنی سینٹرل وقف بورڈ سے کہا کہ وہ 2 ہفتوں کے اندر تمام معاملات میں اپنا جواب داخل کریں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے متھورا کی عدالت سے اس تنازع سے متعلق 17 مقدمات کو ریکارڈ حاصل کیا۔ مدعی اور مدعا علیہ کے وکلاء کی پیشی ریکارڈ کرنے کے بعد جسٹس مینک کمار جین نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ ان مقدمات کی سماعت 2 ہفتے بعد ہونے کا امکان ہے۔ UP سنی سینٹرل وقف بورڈ کے وکیل پنیت کمار گپتا نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان مقدمات کو متھورا ڈسٹرکٹ کورٹ سے الہ آباد ہائی کورٹ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ UP سنی سینٹرل وقف بورڈ ان میں سے 16 مقدمات میں فریق ہیں، اس لیے ان معاملات میں جواب داخل کرنا ہوگا۔ قبل ازیں 16 نومبر 2023 کو جسٹس مینک کمار جین کی عدالت نے متھورا میں شاہی عیدگاہ کمپلیکس کے سروے کے لیے ایڈوکیٹ کمشنر کی تقرری سے متعلق ایک معاملے میں اپنا حکم محفوظ کر لیا تھا۔ ہندو فریق کے مطابق مسجد عیدگاہ مبینہ طور پر شری کرشن کی جائے پیدائش پر تعمیر کی گئی ہیں۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں پین لیس ویکسینیشنز، کنسلٹیشن اور ڈے کیئر جیسے تمام سروسز موجود ہیں۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ بابری مسجد کے انہدام کی 31ویں برسی کے موقع پر مقامی انتظامیہ نے اتر پردیش کے ایودھیا میں سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ حکام کے مطابق 6 دسمبر کو بابری مسجد کے انہدام کی 31ویں برسی ہے۔ ایودھیا پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے شہر میں سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ سن 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد ملک کے کئی علاقوں میں تشدد برپا ہوا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ شہر میں آنے اور جانے والے لوگوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی اور ان کے شناختی
हुकूमती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने अयोध्या के मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की चेकिंग को भी तेज कर दिया है। अयोध्या के SSP राज किरण नैयर ने इस दौरान लोगों से अफवाहें फैलाने और अवाम में उलझन पैदा करने से गुरेज करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अयोध्या जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस इंतजामिया तैयार है और उन्हें मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए टीमों में तकसीम किया गया है। करीबी अजला से पुलिस फोर्स को भी तलब किया गया है। यूपी पुलिस की प्रदेशक आर्म्ड कांस्टेबलरी भी यहाँ मौजूद है। नाखुशगवार वाकयात से बचने और निमटने के लिए पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया है। SSP ने मजीद कहा कि हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम और सोशल मीडिया टीम ऐसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए शेयर की जाने वाली किसी भी मालूमात पर नजर रखने के लिए मुतहरिक और चौकस है। कोई भी अफवाहें फैलाने या इंतशार पैदा करने की कोशिश न करें। वाज़ेह है कि बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों के एक बड़े ग्रुप ने मुनहदम कर दिया था। इसके बाद मुंबई समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर फसादात फूट पड़े थे, जिनमें 1000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। अयोध्या में मुसलमानों पर तशद्दुद किया गया, उनकी इमलाक को नजर आतिश और तबाह कर दिया गया था। करनी सेना ने आज जयपुर और महाराष्ट्र में बंद का ऐलान किया है। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कौमी सदर सुखदेव सिंह गोगामेडी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज का इजहार किया गया है। करनी सेना ने मुतालिबा किया है कि वजीर आजम के आने तक आखिरी रसूमात नहीं होगी। जयपुर में मंगल को हमलावर सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में दाखिल हुए और उन पर गोलियां चला दी। पुलिस के मुताबिक गोगामेडी ने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े के दौरान एक हमलावर भी मारा गया और घर में मौजूद दूसरा शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को पकड़ने के लिए सख्त नाकाबंदी की गई है और रोहित गोदारा गैंग ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। राजस्थान के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उमेश मिश्रा ने बताया है कि हमलावर बात करने के बहाने गोगामेडी के घर में दाखिल हुए और कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उनके मुताबिक गोगामेडी के गार्ड ने भी जवाबी फायरिंग की। मिश्रा ने कहा कि बाद में दोनों हमलावरों ने नवीन शेखावत को भी गोली मार दी जो उनके साथ थे। उनके मुताबिक इस वाक़े में गोगामेडी और नवीन की मौत हो गई, जबकि उनका जानने वाला अजीत शदीद जख्मी हो गया। डीजीपी के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस सख्त नाकाबंदी करके मुमकिन ठिकानों पर छापे मार रही है। अवाम से सब्र और अमन बरकरार रखने की अपील करते हुए उन्होंने पुलिस को खुसूसी चौकसी इख्तियार करने और सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि रोहित गोदारा गैंग्स ने इस वाक़े की जिम्मेदारी ले ली है। इसको जहन में रखते हुए शरपसंदों के साथ राब्ते में रहने वाले लोगों की निशानदेही की जा रही है और पड़ोसी अजला और बीकानेर डिवीजन में मुसलसल छापे मारे जा रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से इख्तिदार छोड़ने का मुतालिबा मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायदी यायर लैपिड ने नेतन्याहू पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अवाम और सिक्योरिटी इदारों का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उन्हें फ़ौरन ओहदा छोड़ देना चाहिए। लैपिड ने मजीद कहा कि जो भी इस तरह नाकाम होता है वो हुकूमत जारी नहीं रख सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इस तबाही पर नेतन्याहू का नाम लिखा गया था और वो सलामती के इदारों और अवाम का एतमाद खो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि ये हुकूमत हमें छोड़ दें और हमें अजाब से निजात दिलाए। उन्होंने नेतन्याहू पर यह इल्जाम भी लगाया है कि अपने दौरे हुकूमत में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सबब बने। उन्हें हमारी जान छोड़ देनी चाहिए। इसराइली चैनल 13 नेराए आमा क्या एक जायजे की तफसीलात शाया की हैं, जिसमें बताया गया है कि 76% इसराइली नेतन्याहू से फौरन इस्तीफा चाहते हैं। 47% जवाब दहिंदगान ने जोर दिया है कि वजीर आजम को जंग से इख्तिताम पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए, जबकि 29% ने इस बात पर जोर दिया है कि उन्हें फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। सर्वे के मुताबिक सिर्फ 18% का ख्याल है कि नेतन्याहू को जंग के बाद भी अपने ओहदे पर रहना चाहिए। राय आमा के सर्वे में यह भी इंकशाफ हुआ है कि 44% का ख्याल है कि तनाज़ात के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार हैं और 33% का ख्याल है कि फौज जिम्मेदार हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।